اے کس طرح ہو سکتا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں بیڑا آڑیا میرا وچ کھپران دے جتھے بچ نہ بیندے ڈر کے ہوں. بابا جی کہنے سن فیض آباد دے مقام تے نا میں زیادہ ہوتے نہیں گیا پر میں آواز دیتی پیر میر شاہ صاحب نو, میں آواز دیتی حضرت خواجہ اجمیری نو, حضرت داتا علی اجمیری نو, پر میں غوث پاک تک پہنچیا تے کم الٹ گیا سی. پر میں غوث پاک نو عرض کی تھی کہ جناب یارویں والے پیرو تسی بھی عرض کرو حضور دی بارگاہ تے فرمایا کم پلٹ گیا سی تے اسی اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ ہاں اس نشانی کے جو سگ ہیں ہاں بس اتنی بات ہے اسی منن والے ہاں. اور اس کسی نو غلط فہمی کہ اس نعرے نو یا اس بات نو ختم کیتا جائے گا کائنات بنی حضور دے نام تے جدو وزیر آباد والا موقع ہویا نا سنن واسطے تیار ہو گل بیٹھے ہو اچھا میں کہ تھک گئے ہو اے وزیر آباد دا جدو مارکا آیا نا تے جناب او افسران آ گیا بالا افسران جنہوں نے کہنے او آ گیا میرے کو او کہنے لگے جناب سانو ایک گل سمجھ نہیں آندی. انہوں نے کہا جی کی انہوں نے کہا جناب اسی یورپی یونین نو سارے نو رپورٹ پیش کی تھی کہ اسی تحریک لبیک حضور دے غلاماں نو اسی گرفتار بھی کر لیا انہاں تے فور شیڈول بھی لا لین انہاں تے جناب ہتکڑیاں بھی لا لیاں جیلاں بھی دے دتیاں سارا کچھ کر لیا ساریاں چیزاں کر لیاں انہاں تے بندے بھی شہید کیتے ہیں سارا کچھ کیتا لیکن ایک گل دی سمجھ نہیں آندی. انہوں نے کہا کی سمجھ نہیں آندی؟ انہوں نے کہا اسی انہوں نے اگوں پچھوں شیل بھی مار دیاں گولیاں بھی مار دیاں انہوں نے گھیر لین دیاں فورسز لگا دینے ہیں انہوں نے ہر طرفوں گھیر کے اسی کھڑے ہو جانے ہیں کہ جناب ہونا سی اسی انہوں نے ختم کر دینا. انہوں نے کہا پھر کی بندا؟ انہوں نے کہا ایک لبیک دا نعرہ لگدا ہر چیز الٹ کے چلی جاندی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے آج دی بات نہیں تاریخی حوالہ دیتی جامعہ اس گل دے ہوتے. ہیڈ لیمپ اس نے صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی, اے بڑا مصنف ہے. اس نے لکھیا کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی کمک دے اعتبار نال اسلحے دے اعتبار نال فوج دے اعتبار نال رسد دے اعتبار نال اسلحے دے اعتبار نال کدی بھی مسلمانوں دی فوج کدی بھی فرنگیاں دی فوج تو عیسائیاں دی فوج تو زیادہ نہیں ہوئی. لیکن ایک کام ہوندا رہا. انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا جدو اسی صلاح الدین ایوبی دے مقابلے چاہتے سن تے صلاح الدین ایوبی کو 5 صفحہ ہوندیاں سن ساڑھے کو 5 صفحہ ہوندیاں سن اس کو 10 صفحہ ہوندیاں سن ساڑھے کو 40 صفحہ ہوندیاں سن یعنی کہ اسی تعداد دے اعتبار نہ اس تو 4 گنا بھی زیادہ رہندے سا 5 گنا بھی زیادہ رہندے سا لیکن سانو شکست ہو جاندی سی. انہوں نے کہا کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جدو جنگ لڑن واسطے آندا سی اسی اس دے شہید بھی کردے سا اس دے زخمی بھی کردے سا اس دیاں صفحاں آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا سی سانو اے یقین ہو جاندا سی بھئی ہونا سی فاتح ہون لگیا. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا اس دی صفحہ وچوں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی سانو سمجھ نہیں سی آندی انہاں دے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. بس اے میں تاریخی حوالہ دیتا جا رہا کہ جتھے ہر شہر ناکام ہو جاندی نا اتھے حضور دا نا کام آندا. جتھے اسلحہ ہر چیزاں رک جاندیاں اتھے پھر حضور دا نا کام آندا. کس طرح برا کس طرح نہیں کس طرح کام آندا؟ حضرت سفینہ اے افریقہ دے جنگلاں جا رہا نا تے انہاں دیکھیا سامنے وہ شیر آ گیا انہاں نوں پتہ لگ گیا بھی یہ ہن حملہ کرے گا اے ہن مینوں جناب شہید کر دے گا اور طریقہ کوئی نہیں. انہوں نے اس نوں اے نہیں کیا کہ میں بڑا بڑا نمازی ہاں میں بڑا صوفی ہاں میں بڑا مولوی ہاں میں بڑا پیر ہاں مشائخ ہاں سیاستدان ہاں چودھری ہاں وڈیرا. انہوں نے کہا نہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال نال میں حضور دا غلام ہاں. قیامت تک جڑی اے سند ہے نا حضور دی غلامی والی اے جدوں بھی گل حضور دی آئے گی نا بابا جی فرماتے سن کتنا بھی ٹیڑھا ہوئے کتنا بھی ویندا ہوئے کتنا بھی خان ہوئے جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں ہیں جی جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اور اقبال بھی کہندا فقیرم ہرچے خواہم از تو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم. کہندا یا رسول اللہ کچھ نہیں منگدا جو کچھ منگاں گا تہاڈے کولوں منگاں گا. فقیرم ہرچے خواہم از تو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کہم. کہندا یا رسول اللہ بس میں تہاڈیاں نعتاں پڑھدا تہاڈیاں گلاں کردا میرے کلام وچ او تاثیر دے دیو کہ کسے پہاڑ دے سامنے بھی پڑھیا جائے تو بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جدو بھی کوئی بڑی گل آوے ایک کسی نہ لڑن دی ضرورت نہیں جس نو حضور دی گل سمجھ نہیں نہ آندی سمجھنا اس دی اصل وچ خطا ہے.
جس نو حضور دے نام تے وجد نہیں نہ آندا سمجھنا اس دی اصل وچ خطا ہے. اور جھلیو گل ہے کہ اتنے انسانوں دی گل کریے اتنے تو جانور بھی ہون حضور دا نام آ جائے تو وہ بھی اپنے آپ تو باہر ہو جاندے ہیں. میرے آقا و مولا کا شان اقدس سے باہر تشریف لے آئے صحابہ کرام موجود. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال حضرت عبداللہ بن عباس موجود. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کیوں جمع ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس باغ وچ نا اونٹ ہے اور وہ واشی ہو گیا. تسی واشی کہندے ہو جی؟ پاگل ہو گیا کی کہندے ہو؟ واش ہے بفر گیا. ہاں جی بفر گیا, اونٹ بفر گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ بفر گیا اور اے جناب ہر ایک نو بڑھدا تے اس واسطے اس اونٹ نو ایسے بند کر دیتا, وہ قابو نہیں آ رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور این کر کے باغ دے دروازے دے سامنے تشریف لے گیا. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. صحابہ کہتے ہیں جدو اسی دروازہ کھولیا نا تے اونٹ حضور نو دیکھیا تے گردن ہلاندے ہویا تے لمبے لمبے پیر بھردے ہویا حضور دی بارگاہ چ آیا اور اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے مبارک قدماں چ رکھ دیتے. صحابہ کہندے ہیں اسی کیا یا رسول اللہ اے اوہی اونٹ ہے جڑا کچھ دیر پہلے تک چک پاندا سی, ہر بندے نوں وڑدا سی, ہن کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین اور آسمان چ ایسی کوئی شے ہی نہیں جڑی اے نہ جاندی ہوئے میں اللہ دا رسول ہوں. اور یار جانوراں دے سامنے حضور دا نام آ جائے, شیر دے سامنے حضور دا نام آ جائے, وہ بھی پیراں ڈھے پوے تے او کلمہ پڑھ کے جنوں گل سمجھ نہ آوے تے پھر اس نوں اپنے آپ دے علاج دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اے حضور دا نام ہے. ایویں قوم نو بزدل بنائی پھردے نے ایویں قوم نو. اور جھلے او گل ہوے کہ حضور دا نام اے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب میں گل سنائی جاواں ایتھے جنوں منہ دھون دا بھی پتہ نہیں نہ او بھی علماء تے تنقید کردا, جنوں جناب نک پونجن دا بھی پتہ نہیں, ساری زندگی وضو کرنا بھی نہیں آندا, او بھی اٹھ کے مولویاں نے بنایا ہویا. میں کہا بچو مولوی ہیں جڑے اج تک لگے پھردے نے, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑی تیریاں نسلاں پڑھ رہی ہیں انہاں مولویاں دی محتاج ہے گل. اللہ قادر اس گل تے کہ وہ کم لے گا, لیکن انہیں منتخب تو کیتا ہوا نا سانو اپنے دین واسطے. اتنے جناب پورا ملک لٹ کے کھا گئے, انہوں نے بارے کہنے مولویوں نے سائنس میں کیا کیا ہے, ترقی میں کیا کیا ہے, مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. بابا جی نے یہ کہنے لگا مولوی سائنس کے خلاف ہوتے ہیں. بابا جی نے کہا میں نے 10 پاکستان سب نو بڑا سائنسدان کون ہے, سب نو بڑا سائنسدان کون ہے؟ انہیں کہا جی پاکستان سب نو بڑا سائنسدان اس ٹائم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نور اللہ مرکزہ حیات سن. انہیں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ نے فرمایا اس نو پابند سلاسل اس نو قید نظر بند کس نے کیتا ہویا؟ انہیں کہا جی حکومت نے کیتا. فرمایا پاکستان دا سب نو بڑا سائنسدان ہوئے, مولوی خادم پگڑی بند کے دنیا دے ہر ممبر دے ہوتے اس دا نام لے رہے ہوئے اور تسی اس نو بند کر کے اندر رکھیا ہوئے تے پھر اسی سائنس دے خلاف ہیں, اسی سائنس دے خلاف ہیں, اسی ٹیکنالوجی دے خلاف ہیں, اسی بیولوجی دے خلاف ہیں, اسی اس سائنس دے خلاف ہیں جڑی اسلام دے خلاف ہے. اسی ہر اس چیز دے حامی ہیں جڑا اسلام دے تابع ہو کے چلے گی گل جڑی اسلام دے کام آوے. انہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نو کیوں پابند سلاسل کیتا؟ اس واسطے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دی سائنس نے اسلام نو پاور دیتی. جدو اسی کراچی گئے تے بابا جی نے ڈاکٹر صاحب دا ہاتھ پکڑ لیا اور چمی جان دوویں ہاتھ چمی جان تے وہ کہنے لگا تھے بڑے بڑے لوگ میرے ملن آئے, میں نے تک کسی حصے حضرت سلام نہیں لیا. حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وجہ تو چم رہا کہ حضور نے فرمایا جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی, جس نے چلایا وہ بھی جنتی, جس نے خریدیا وہ بھی جنتی, جس نے پکڑایا وہ بھی جنتی. تے فرمایا انہاں ہاتھاں نے ایٹم بم بنا کے دیتا اسلام نو, یہ ہاتھ جنتی نہیں تے اور کیڑے؟ کیبلا تے بہ کے ہوں جناب صبح شام انج ہو گیا او جی دھیاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں. میں کہا اللہ دے بندیو, اقبال کہندا دھیاں دی عزت ہوے یا ماما دی عزت ہوے, بہناں دی عزت ہوے یا قوم دی بیٹیاں دی عزت ہوے, اور قوم دی عزت دے سوداگر نہیں عزت دیوا سکدے, او حضور دا دین دیوا سکدا ہے جی. سیرت فرزند ہاتھ امہات اور جوہر صدق و صفات از امہات. اقبال کہندا اوے حضور دا دین ہی ہے جڑا دھیاں نو عزت دے سکدا, ورنہ ہور کائنات وچ کوئی نظام نہیں. اے دھیاں دے نام تے بڑے بڑے بل بورڈ لا کے کمائیاں تے کر سکدے ہیں, لیکن جدوں انہاں دی عزت دی گل آ جاوے پھر قوم دے پتراں نو گولیاں مارن گے, انہاں دی عزت دی گل نہیں کرن گے. انہاں دی عزت کون دے سکدا؟ میں دستا کون دے سکدا. قوم دے اسلام دھی نو کتنی عزت دیندا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ کرن اور پردے دے پچھو ایک عورت آئی, انہیں کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. آپ نے فرمایا پوچھو کی مسئلہ؟ انہیں کہا امام صاحب مسئلہ ہے کہ میں شام دے ٹائم نا رات دے ٹائم اپنے گھر دی چھت ہوتے بیٹھ کے سوت کت دیاں چرخے ہوتے, پرانے زمانے مائیاں تسی جان دو سوت کت دیاں سن. او مائی صاحبہ کہنے لگیاں میں گھر دی چھت ہوتے بیٹھ کے سوت کت دیاں تے اپنا دیا جلا کے سوت کت دیاں. اس دوران میرا گھر گلی دے نال ہے, اس جناب شاہراہ دے تو بادشاہ دی سواری شام دے ٹائم گزر دی اپنے گھر دی طرف جاندی,
اس بادشاہ دی سواری دے اگے مشلاں اور روشنی واسطے پرانے زمانے میں مشلاں چکتے سن، وہ مشلاں جل رہی ہوندیاں، وہ مشلاں ہوندیاں بلند، انہاں دی روشنی میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاندی۔ اے دسو اس دوران جڑا میں سود کردیاں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے میں اپنے مسند تے ہل کے رہ گیا۔ میں کہا مائی صاحبہ تسی کون ہو؟ تسی کون مسئلہ پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں، بشر حافی دی بہن ہاں۔ امام احمد بن حنبل فرمان لگے لوگاں واسطے جائز ہو سکتا، مائی صاحبہ تواڈے واسطے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا دین تواڈے گھروں چل کے آ رہا ہے، اس واسطے تواڈے واسطے جائز نہیں۔ اسلام تا عورت نو اے پاور دینا ہے، اسلام تا اے کردا، اے تو پھر گل بڑی لمبی ہو جائے، موضوع اور ہو جانا۔ انہاں نو کی سمجھائیے یار، ایک قوم انہاں کو گولیاں کھا کے، لتر کھا کے، شل کھا کے، پھر یہ کہہ دیں مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میں کہا آپ نرم ہے نا، آپ لے لیں انصاف، آپ بات کریں ان سے۔ وہ تو ایسے فرعون ہے چلتے مائک بند کر دیتے ہیں، اور اسلام تو وہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ تم نے فضول خرچی شروع کر دی ہے، تم نے جناب آج کے بعد تمہارا میں حق مہر مقرر کر رہا ہوں، تو ایک خاتون کھڑی ہو جائے کہے عمر کون ہوتا ہے ہمارے حق مہر مقرر کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم یہ نہ کہیں کہ عورت تو کون ہے بات کرنے والی؟ فرمایا اخطا عمر و اصابت امراتن، عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ یہ ہے اسلام کی حکمرانی، عورت آ کر بات کرے اور 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی ہوئے، ہاں جی فارق کے حق و باطل ہوئے، اور فاروق اعظم ہون وہ گل سن کے اے نہ کہیں کہ عورت کون ہوتی ہے بات کرنے والی۔ یہاں بچی اپنا مدعا بیان کر رہی ہے، وہ پکڑ کے سپیکر بند کر دیتے ہیں۔ اے بولن دی اجازت کوئی نہیں دے سکتا، اے اسلام دے سکتا، اے قیامت تک اسلام دے سکتا ہے جی، ایک نظام اسلام دے سکتا۔ اے تا فرعون اینا تا جناب بادشاہی اور جاگیری بنائی ہوئی، اپنے پیو دی سارا کچھ سمجھایا، ذرا کوئی چابی ٹیٹ ہوئے گی دے جا کے لندن بہ جان گے، اور تو آڑے تے میرے پیو دادے دیئے قبریں تھے، مارا سی ایتھے جانا، اسی قوم نو سمجھا کے مار گیا، اور ایک ظالمن جابرن انہاں دا کیے انہاں نس جانا بار، کسے دے جہاز تیار کھڑے کسے دے تیار کھڑیا، پاکستان نو اللہ ہر پورے وقت تو بچائے، لیکن یہ سارے تیار کھڑے بار نسل واسطے، تو ساتھ میں رہ جانا۔ آج بھی موقع کہ آ جاؤ اپنے وطن دی خود حفاظت کریے۔ اقبال کہا فریاد سے دل اویزی و فرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم حواز ویرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہا کھڑا ہوئے تینو اینا کفن چوروں کو امید ہے، اینا یورپی اور یونین دے غلامہ اور جناب IMF دے غلامہ کو امید ہے کہ اے تیری حفاظت کرن گے۔ اقبال کہتا ہے تو تیرا کفن لا کے بھی بیچ دیں گے، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا کھڑا ہوئے مسلح، خود اپنے لا الہ الا اللہ دی حفاظت کر، خود اپنے وطن دی حفاظت کر، اپنے دین دی حفاظت کر۔ اور عبادت کس طرح کر؟ عبادت اس طرح کر جس طرح خالد بن ولید نے کی تھی، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے کی تھی، جس طرح رکن الدین بیبرس نے کی تھی، اور جس طرح یہی ترتیب نہ چلتے ہوئے امیر المجاہدین نے کی تھی۔ اب بھائی ہے تو قوم تے چورن، قوم نے سمجھ نہیں آئی ہو جی نواز شریف زندہ باد تے فلاں جی زندہ باد تے فلاں زندہ باد۔ میں کہا ہے کوئی زندہ باد نہیں، ایک کوئی کائنات ایک زندہ باد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ باقی سب جو کچھ حضور دے نظام تو ہٹ کے آوے باطل آوے وہ سب مردہ باد ہو سکتا، زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ 76 سال ہو گئے، 77 ہو گئے، بلکہ 77 سال ہو گئے قوم دے جناب کپڑے بھی اتروا دیتے۔ ہن لوگوں نے تکلیف شروع نہیں، مولوی صاحب سیاسی گل کر رہے ہیں، بھائی کس دی گل کریے؟ سیاست دی نہ گل کریے، نظام دی گل نہ کریے، تو انہوں گوڑیاں نہ بنوا دے رہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ قوم دیاں دھیاں دے جناب کھارے دودھ دا جناب فیڈر نہ ملے، اور انہوں دے کتے بھی جناب باہروں امپورٹڈ خوراک کھانے، ٹھیک ہے جی۔ قوم دے جناب دھیاں اپنی خودکشیاں نہراں وچ مار دیاں رہن اور بھوک دی وجہ نال، اور قوم بجلی دے بلاں دے اندر تپ کے اپنے بچے نو بھی جناب فروخت کرن تے تیار ہو جائے، لیکن مولوی صاحب گل نہ کرن۔ اس واسطے مولوی صاحب سیدھا سیدھا دین بیان کرو۔ میں کہے مینوں اے دس کہ حضور دا بدر جانا اے دین نہیں، حضور دا احد جانا اے دین نہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا بار خلافت اٹھا کے پہلا خطبہ دینا دین نہیں۔ میں سناوا خطبہ کیے اے دائیں میں بکواس کر دیں جناب، اے اشرافیہ پال کے رکھیا، اشرافیہ در اشرافیہ، اشرافیہ در اشرافیہ، اشرافیہ در اشرافیہ، ایک دوسرے دے اوتے پال کے رکھے ہوئے، اور تسی ایک کول جاؤ گے SHO کول جاؤ گے، وہ کہے گا نہیں ڈی ایس پی کردا، ڈی ایس پی جاؤ نہیں SP کردا، SP جاؤ DIG کردا، SSP کردا، آپریشن کردا، IG کردا، اس تو تے جاؤ گے ایجنسیاں شروع ہو جائیں گے، رینجر شروع ہو جائے گی، پھر جناب اتنے چلے جاؤ گے ہور شناب ہور جناب، پھر چیف جسٹس شروع ہو جائے گا۔ میں کہا اتنا نظام موجود ہے، انصاف ایک بندے کول بھی کوئی نہیں، اتنا جناب کرو فر موجود ہے، جس نو دیکھو جناب اتنا
پولیس والا ہوئے اس نو بھی انصاف موجود نہیں، عوام ہوئے اس نو بھی انصاف نہیں، غریب ہوئے اس نو بھی انصاف نہیں، تسا کرنا کی ہے ملک دینا جناب؟ ہر ایک نو پیس کے طالب علم مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں، کسان مر جان انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں، مزدور مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں، باپڑا دا ملازم مر جائے انہوں دا پرسان حال کوئی نہیں۔ اپنا ہاتھ منگن واسطے نبی نے جناب بیٹھ جان کی مال روڈ دے ہوتے انہوں نے ڈنڈے مارے جان۔ آخر تسی کرنا کی چاہتے ہو؟ کی چاہتے ہو کہ ملک ختم ہو جائے؟ اس ملک کے اندر اپنی حق کی آواز واسطے کوئی نہ کھڑا ہوئے؟ اگر تحریک لبیک کوئی حق نہیں کہ وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت دی ریلی کراچی نہیں کر سکتی تو قوم خوش نہ ہوئے، انہاں دی دھیاں نال زیادتی ہوئے گی تو انہاں نوں بھی روڈ تے آن کوئی نہیں دیندا، وہ گولیاں مارن کے اگوں۔ اس دا طریقہ کار یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زبان۔